کہ ہم سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، اس کی پیدائش میں یہ سب کچھ ہم بھگت رہے ہیں. تو یہاں جمع اس لیے ہونا ہے کہ ہم کیسے دوبارہ اپنے کام پر واپس آ جائیں، اپنے مقصد پر کیسے واپس آ جائیں. اس کے لیے صرف اس نیت سے بیٹھنا، اس نیت سے بیان سننا کہ بھی ہاں ماشاءاللہ شب جمعہ کا بیان ہے، سنیں گے جا کے بڑا ثواب ہوگا، یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں، بڑی ثواب کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. بلکہ ہمارا آنا یہاں پر اس لیے ہو کہ ہم کیسے اپنے دوبارہ کام پر آ جائیں، اپنے مقصد پر آ جائیں، اپنی ذمہ داری پر آ جائیں. اس کے لیے ایک تو ہم یہاں پر بیٹھے پورے عالم، پوری دنیا کی فکر کو لے کر، کیونکہ ہماری ذمہ داری صرف اپنے گھر، محلے، شہر کی نہیں ہے یا پاکستان کی نہیں ہے، بلکہ پورے عالم، قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ سب ہماری ذمہ داری میں ہے. اس نیت سے انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو ہمارے یہ اثرات یہاں پر بیٹھنے کے اور کہنے اور سننے کے یہ پورے عالم پر پڑیں گے، پوری دنیا پر پڑیں گے. کہنے سننے والے سب محتاج ہیں. کہنے والے کی تشکیل ہو گئی ہے تم کہو، اور سننے والوں کی تشکیل ہوگی ہے تم سنو. یہ کہنا سننا جو ہے یہ ذریعہ اور سبب ہے، عمل سب کے لیے ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس پر ہم نے سب نے اس پر عمل کرنا ہے. ہم نے تو یہ نیت کر کے انشاءاللہ بیٹھیں. تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے اس محنت کے اندر وہ یقین ہے جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں. یہ جو کلمے کا اقرار ہے بہت سیدھی سادی بات ہے تبلیغ کی، اس سے سیدھی سادی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ امت کے اندر ہر طبقہ موجود ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور ان پڑھ بھی ہے، سیدھا سادہ بھی ہے، بھولا بھالا بھی ہے، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہیں. اس لیے ایسی بات جو سب کی سمجھ میں آئے وہ یہ کام ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ یقینوں کی تبدیلی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، عربی دان نہیں ہیں، عربی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اس کی بڑی تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے، بڑا مفہوم بیان کرنا پڑتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہ اس کلمے کو، مطلب کو سمجھتے تھے، اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے، اس کے مقصد کو سمجھتے تھے. آج ہمیں اس کی تفصیل بتانا پڑتی ہے. بہرحال اگر دل کے کانوں سے حاضر ہو کر توجہ دھیان کے ساتھ یہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل پر اس کی بات کا اثر بھی ہوگا اور ہمارا یقین بھی تبدیل ہوگا اور اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے اسلام کے اندر وہ یہ کلمہ ہے، اور اس کلمے کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنا یقین بدلو. یقین وہ نہیں ہے جس کو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کو یقین نہیں کہتے. یقین وہ جو غیب میں ہے، یؤمنون بالغیب، ساری وہ چیزیں جو غیب میں ہیں ان کو عین الیقین بنانا ہے، یعنی آنکھوں دیکھا یقین بنانا ہے. اور جو کچھ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے یہ اصل نہیں دیکھ رہی اور حقیقت کو نہیں دیکھ رہی، اس لیے اس یقین کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی اس یقین کا اللہ کو مطالبہ ہے.
لا الہ الا اللہ کے اندر اس یقین کا مطالبہ ہے جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اللہ نظر نہیں آ رہے، اللہ نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ کا یقین کرنا ہے. اللہ ہے اور اپنی ساری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس نے یہ ساری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے یا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے. یہ خود بخود نہیں بن گیا سارا نظام. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں یہ خود بخود نہیں بن گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے، اس کو پیدا کیا ہے. اور پھر اس کو پیدا کر کر اللہ نے اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ یہ کائنات تو بنائی ہے میں نے، اب یہ کائنات سب آزاد ہے، جیسے مرضی چلو، جو مرضی کرو، جس کو مرضی نفع پہنچاؤ، جس کو مرضی نقصان پہنچاؤ. ایسا ہرگز 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 نہیں ہے، بلکہ اس کائنات پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے، اللہ رب العزت کا کنٹرول ہے، اللہ رب العزت کا تصرف ہے. وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس کائنات سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ میں وہ یقین عرض کر رہا ہوں جس یقین کا اللہ کو مطالبہ ہے ہر کلمہ پڑھنے والے سے، کافر سے نہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، کچھ بھی ہو، اس سے اس یقین کا مطالبہ ہے. قبر میں جا کر اس یقین کا پوچھا جائے گا. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس دنیا میں آنے کے لیے، اس دنیا میں پیدا ہونے کا جو مقصد اصلی ہے ہمارا، وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم اپنے ذہنوں کو سب طرف سے فارغ نہ کر لیں اور ساری برائیوں اور گندگیوں سے ہم پاک نہ ہو جائیں. اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی پہچان یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. جب اللہ رب العزت کی پہچان اور اللہ رب العزت کی معرفت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے دل کے سارے، یعنی اس کے جو چیزیں ساری کھل جاتی ہیں، سارے پردے کھل جاتے ہیں، اور اللہ اس کو ذرے ذرے میں نظر آتا ہے، پتے پتے میں نظر آتا ہے، قطرے قطرے میں اللہ نظر آتا ہے. جہاں دیکھتا ہے اس کو اللہ نظر آتا ہے. اور جب اللہ نظر آئے گا ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی، تو پھر وہ اللہ کا اثر لے گا، انسان اللہ سے متاثر ہوگا، اور پھر وہ اللہ کی ہر بات کو مانے گا. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ یقین کا حاصل کرنا ہے. آنکھ تو یہ بتا رہی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے اور ایک دو گلاس پانی کے پیتا اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے، ایک دو روٹیاں کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اور انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ دوائی کھاتا ہے تو اس کو صحت مل جاتی ہے، اور اس کو باقی دیگر نقشوں کے اندر، ملک مال کے اندر اپنی کامیابی نظر آتی ہے. یہ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا امر ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے. اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ ہمارا امتحان ہے. امتحان ہمیشہ مشکل چیز سے لیا جاتا ہے. ہر انسان کا امتحان یہ ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کا یقین دل کے اندر بٹھانا ہے، اتارنا ہے. اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کا انکار کرنا ہے، اس کی نفی کرنی ہے کہ نہیں،
پانی سے پیاس نہیں بجھتی، سیدھی سادی بات. کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، دوائی سے صحت نہیں ملتی، اور دیگر نقشوں سے، ملک مال کے نقشوں سے انسان کے کام نہیں بنتے، عزت نہیں ملتی، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا امر ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس کے حق میں استعمال ہوں گی، اس کو نفع پہنچائیں گی. اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اس کو فائدہ پہنچانے کا تو یہ ساری چیزیں، سارے نقشے اس کے خلاف استعمال ہوں گے. سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، سارے اسباب ہوں گے اس کے پاس، لیکن اس کی زندگی نہیں بنے گی. اس کی زندگی بننے کے اسباب سارے موجود ہیں، لیکن اس کو عزت نہیں ملے گی، اس کے کام نہیں بنیں گے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. نقشے سارے موجود ہیں، کیوں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا امر نہیں ہے. اس کے بالمقابل ظاہری نقشے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے اس کی زندگی بنانے کا اور اس کو کامیاب کرنے کا. تو آنکھ یہ دیکھ رہی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو عزت کیسے ملے گی، یہ کامیاب کیسے ہوگا؟ آنکھ یہ دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا چونکہ امر ہے، حکم ہے کہ نہیں، اس کو عزت دی جائے گی، اس کو کامیاب کیا جائے گا، اس کی زندگی بنے گی. اس لیے اس اللہ کے حکم کی وجہ سے باوجود یہ کہ کوئی نقشہ نہیں، کوئی اسباب نہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کو عزت مل کر رہے گی، اس کی زندگی بن کر رہے گی. قرآن اس بات کی دلیل ہے. ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، تاکہ ان کو عبرت ہو اور وہ اس سے سبق حاصل کریں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ساری نمرودیت، نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور وہ ساری قوت اور طاقت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، باپ بھی ساتھ نہیں، باپ بھی نمرود کے ساتھ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے، ان کے پاس کچھ نہیں. یہاں تک کہ نمرود نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان کو کچھ نہ دیا جائے، کھانے پینے کے اسباب سب ختم کر دیے جائیں ان کے. ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سارا دن رزق کو حاصل کرنے کے لیے پھرتے رہے، کہیں سے کوئی چیز نہ ملی. آخر وہ جب شام ہوئی تو بجائے گندم آٹے کے ریت بھری بوری کے اندر، اور وہ جا کے گھر کے اندر لا کے پٹک دی. اہلیہ محترمہ نے بوری کھولی، وہ تو شاندار گندم اور آٹا تھا، اس میں کھانا تیار کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا بھی کھانا کھا لیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا راز فاش نہیں کیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ. کھانا کھایا، اللہ کی مدد آ گئی، اور گھر والوں نے کہا آج تو ایسا آٹا کہ زندگی بھر ایسی روٹی نہیں کھائی. وہ تو اللہ کی طرف سے، جو اللہ گندم کے دانے کو مٹی میں ملا کر ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی میں تو دانے ملائے جاتے ہیں، ذمہ دار مٹی میں ہی تو دانے ملا کے آ جاتا ہے. ایک دانے کے بیج سے جو ایک چھٹا لگتا ہے اس میں 700 گندم کے دانے لگتے ہیں، وہ کون پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ جو ایک دانے سے 700 دانے بنا سکتا ہے، تو اللہ وہ اس ریت کی بوری کو آٹا نہیں بنا سکتا، گندم نہیں بنا سکتا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ساری نمرودیت
وہ خلاف ہے، لیکن فیصلہ چونکہ اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، نمرود کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس نے سارے نقشے استعمال کیے آپ کو ہلاک کرنے کے. وہ تفصیل ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ سارے نقشوں میں ناکام ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا اور ان کو عزت دے کے دکھلائی. اور نمرود اور نمرودیت کو ایک ادنا سی مخلوق سے مروا کے دکھا دیا. اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ ہر بڑی چیز کو اللہ چھوٹی چیز سے مرواتا ہے. مچھروں سے جب اس نے للکارا کہ بھیج ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ سے کہو اپنی فوج کو بھیجے میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کو بھی اللہ نے کہا اچھا اتنا بڑا چیلنج، تو پھر اللہ نے ادنا سی مخلوق مچھر اس کے غول بھیج دیے، اور وہ ایسے بادلوں کی طرح چھائے، کالی گھٹاؤں کی طرح چھا گئے، اور نمرودیت اور نمرود کی فوج کو ان کا گوشت کھا گئے، ان کی کھال کھا گئے، خون چوس گئے، ہڈیاں چھوڑ دی، ان کی ساری فوج کو کھا گئے. اور ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے نمرود کو ذلیل و خوار کیا. کہ وہ مچھر نمرود کے ناک میں گیا اور دماغ میں پہنچا. اللہ نے فرمایا، ہمارے ایک بزرگ فرمایا تھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ گشت کرو، کبھی اندرونی گشت کرو کبھی بیرونی گشت کرو. اب وہ مچھر جو ہے نمرود کے کبھی ادھر گھومتا کبھی ادھر گھومتا، تو جب دماغ میں وہ چکر لگاتا تو اس کو کھلبلی ہوتی، اس کو تکلیف ہوتی. پہلے اس کے دربار کا اصول یہ تھا کہ جو اس کے دربار میں آئے وہ پہلے نمرود کو سجدہ کرے اور پھر اس سے اپنی التجا کرے. اب طبیبوں نے یہ کہا کہ اس کے سر پر کوئی ایسی چوٹ ماری جائے جس سے وہ مچھر کو بھی پتہ لگے بھی ہاں میرے سر پر کوئی تھوڑی سی حرکت ہو رہی ہے، تاکہ وہ آرام سے بیٹھے. چنانچہ طبیبوں کے مشورے سے ایک ایسے چمڑے کا جوتا بنوایا گیا جو اس کے تخت کے پاس پڑا ہوتا تھا، اور ہر درباری، ہر آنے والا پہلے اس کو دو وہ جوتے مارتا سر کے اوپر، اور پھر جو ہے نا اپنی التجا پیش کرتا. تو اللہ نے تخت نہیں چھینا اس سے، بادشاہت نہیں چھینی، تخت پر بٹھا کر اس کو جوتے مروا کے مار دیا، ذلیل کیا اس کو. یہ اللہ ہے. اور ایسے ہی یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کو بھی اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا. اس نے سوچا کہ یہ لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہیں یمن کے اندر ہی ایک ایسا گھر بنا دیتا ہوں خانہ کعبہ کی طرح، لوگ یہیں طواف کریں، یہیں حج عمرے کریں، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. اس کو کیا پتا تھا کہ وہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے. چنانچہ اس نے اپنی خواہش پوری کی اور اس نے ایسا گھر بنایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگ جو ہیں یہاں پر آ کے طواف کریں، بجائے بیت اللہ جانے کے، حرم جانے کے، مکہ مکرمہ جانے کے. میں نے ویسا گھر یہاں بنا دیا ہے، یہاں پر آ کے اس کا طواف کریں. تو کوئی بھی نہ گیا. تو کسی آدمی نے وہاں رات کو جا کر یعنی اپنی ضرورت پوری کی اور اپنا رفع حاجت کیا، اور جب صبح دیکھا تو وہاں تو گند پڑا ہوا ہے، فضلہ پڑا ہوا ہے انسان کا. بڑا غصہ آیا اس کو کہ میں نے یہ گھر بنایا اور کوئی آدمی رات کو یہاں کی گندگی کر گیا. اور اس غصے میں آ کے اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کر خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا. اور اس نے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا. اس وقت جو ہے ہاتھی بہت بڑی قوت اور طاقت
جن کے پاس ہاتھیوں کا لشکر ہوتا ہے، وہ بہت بڑی فوج، بہت بڑی قوت شمار ہوتی تھی، تو وہ لے کر نکلا بڑے جاہو جلال کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر۔ جب وہ بیت اللہ کے قریب پہنچے تو ابھی 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا، وہاں جو ہے وہ حضرت ابو مطلب کے یعنی اونٹ چل رہے تھے، جو اس وقت کے بیت اللہ کے متولی تھے۔ انہوں نے جا کے ان کے اونٹ پکڑ لیے، اور جب ان کو اطلاع ہوئی تو وہ آئے ابرہہ سے ملنے کے لیے۔ وہ شاید یہ سمجھا کہ یہ ہم سے کوئی صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، ہم جا کے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو اٹھا دیں گے۔ لیکن جب سامنے آئے تو انہوں نے کہا بھی آپ نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ تو ابرہہ کہنے لگا میں تو بڑا آپ کو وجیح شمار سمجھتا تھا کہ آپ بڑے باوقار آدمی ہیں، اور آپ مجھ سے کوئی اس خانہ کعبہ کے بارے میں مذاکرہ کرنے آ رہے ہیں، اور آپ نے تو بڑی گھٹیا سی بات کی ہے، بڑی نچلے درجے کی بات کی ہے کہ آپ نے اونٹوں کا سوال کیا ہے۔ تو حضرت ابو مطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں نے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ بیت اللہ جس کا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ اللہ وہ جانتا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ تو اللہ جو ہے ہر بڑی قوت طاقت کو چھوٹی چیز سے مرواتا ہے۔ اور جب وہ آگے بڑھنے لگے تو سب سے آگے ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ وہ بڑا طاقتور ہاتھی تھا، اس کو آگے لگایا ہوا تھا۔ اب وہ بیٹھ گیا، وہ سمجھ گیا ساری، وہ ہاتھی سمجھ گیا لیکن ابرہہ نہ سمجھا، وہ جانور سمجھ گیا لیکن ابرہہ کی عقل میں بات نہ آئی، یہ کیوں نہیں اٹھ رہا۔ بتھیری کوشش کی، اس کو مارا، اس کو جو ہاتھی کو مارنے کے اوزار ہوتے ہیں بڑے خطرناک قسم کے، اس کے ذریعے اس کو مارا، اس کے ناک میں وہ ڈالا، کوئی ایسا چیز تھی جس کے وہ اس کے اٹھایا جائے اس کو، لیکن وہ نہ اٹھا۔ اس کو انہوں نے وہیں چھوڑا اور آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے ہیں تو اللہ رب العزت نے پرندوں کا غول بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورۃ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کے چونچوں میں اور پنجوں کے اندر کنکریاں، یعنی 2 کنکریاں پنجوں کے اندر، ایک اور ایک چونچ کے اندر۔ اب وہ کنکریاں کیا، پرندہ کیا، سوچنے کی بات ہے، لیکن اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ساری قوت اور طاقت اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ پرندوں کی طاقت نہیں ہے، ان کنکریوں کی طاقت نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو ان پرندوں نے جب وہ کنکریوں کی بچھاڑ کی ہے، وہ کنکریاں کیا تھیں، وہ تو بڑے بڑے ایٹم بموں سے بھی طاقتور تھیں۔ جب وہ گری ہیں، سوار اور ہاتھی وہ ان کو چیرتی بھی جناب ان کو زمین پر نکل جاتی تھی، اور وہ کھایا ہوا پھوس بن جاتے تھے، جیسا کھایا ہوا بھوسا نہیں ہوتا ایسے بن جاتے تھے۔ اللہ نے دکھایا دیکھو میں اللہ ہوں۔ اس لیے سب سے پہلی یہ چیز، اس کا یقین دلوں کے اندر بٹھانا، یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی طاقت کو ہم سمجھیں، اللہ کی قوت کو ہم سمجھیں، پھر ہم اللہ کا سارا نظام سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے۔ پھر سارے نظام کو سمجھ کر اس یقین کو اپنے اندر لیتے ہوئے اس پر پھر عمل کریں گے، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اور دوسری چیز جو اس کلمے کے اندر جو مطلوب اور مقصود ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کلمے کے اندر 2 چیزوں کا مطالبہ ہے۔ پہلا میں نے عرض کیا یقینوں کی تبدیلی، کہ ہر چیز سے یقین ہٹ جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے ہمارا۔ اور دوسرا مطالبہ جو اس کلمے کے اندر ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو پیاری اور مبارک اور نورانی زندگی لے کر آئے ہیں، وہ زندگی ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو زندگی بھی ہم اپنائیں گے وہ زندگی ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے، دنیا آخرت کی بربادیوں کی طرف لے جانے والی ہے، دنیا آخرت کی ناکامیوں کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائے۔ آپ کی شکل، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی نجی زندگی، آپ کی جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی، جو اعمال، ان ساری زندگیوں کو، اس ساری زندگی کو اپنائے، ان سارے اعمال کو اپنائے جس کو سنت زندگی کہتے ہیں، سنت اعمال جس کو کہتے ہیں۔ یعنی چلنے کا بھی آپ کا ایک انداز تھا کہ آپ ایسے چلا کرتے تھے جیسے اونچائی سے انسان نچائی کی طرف آتا ہے، جھک کر چلتے تھے، سینہ تان کر نہیں چلتے تھے آپ۔ بیٹھنے کا بھی آپ کا انداز ہے، کھانا کھانے کا بھی آپ کا انداز ہے، پانی پینے کا بھی آپ کا ایک انداز ہے، سونے کا بھی آپ کا ایک طریقہ ہے، بیت الخلاء میں جانے کا بھی آپ نے طریقہ بتایا ہمیں، یہاں تک کہ 100% 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہنسنے کا بھی طریقہ بتایا ہمیں، کھل کھلا کر وہ کہکا مار کر ہنسنا منع فرمایا آپ نے، ہاں مسکرانے کا حکم دیا آپ نے۔ آج جو کہہ کے مار مار کر ہنستے ہیں یہ منع ہے، مسکرانا ہے۔ آپ بھی مسکراتے تھے، دندان مبارک آپ کے ایسے چاند کی طرح چمکتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سارے طور طریقے ہمیں بتائے گئے اور ان طریقوں میں ہماری کامیابی کو بتلایا گیا۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ جو آپ کی زندگی اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کپڑے تو ہم نے سلوانے ہیں، کپڑوں کے بغیر کوئی نہیں پھرتا انسان ننگا، لیکن کیسے سلوانے ہیں؟ بڑی پیاری بات کہی کسی نے، کپڑا لیں آپ بڑھیا سے بڑھیا، مہنگے سے مہنگا، اور سلوائیں آپ سنت کے خلاف، اس کی اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ لباس ہمیں پکڑوا دے گا کل قیامت کے دن۔ کپڑا ہے بالکل عام سا اور بہت ہی سیدھا سادہ اور بہت ہی ہلکے داموں میں، لیکن اس کی سلائی کٹائی اس کی وہ سنت کے مطابق ہے، تو اللہ کے ہاں اس لباس کی قیمت ہے، اور یہ لباس انسان کو جنت دلوائے گا، یہ لباس انسان کو کامیاب کروائے گا۔ ایسے ہی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپس میں کیسے رہیں، محلے کے اندر ہمسایوں کے اندر ہمارا کیسا معاملہ ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہو، یعنی معاشرتی زندگی یہ کیسی ہونی چاہیے، اور پھر ہماری معیشت، ہمارے کمانے کے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا طریقہ آپ نے ہمیں نہ بتایا ہو، نہ سمجھایا ہو، تو یہ ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ دیہاتی ہو۔ اب تبلیغ کا کام کیا ہے کہ ہر مسلمان اس زندگی پر آ جائے، 100% سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں عبادات کا نظام دیا ہے، جس میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز نماز ہے۔ اب تبلیغ کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیوں پھر رہے ہیں پورے عالم، پوری دنیا کے اندر؟ کیسے ہمارے یقین ٹھیک ہو جائیں، جو میں نے عرض کیا، کیسے ہمارے طور طریقے بدل جائیں، جو میں عرض کر چکا ہوں۔ اور پھر تبلیغ کی محنت کا ایک حصہ یہ ہے کہ کیسے 100% مسلمان اللہ کا سب سے بڑا فریضہ جو نماز ہے، وہ 100% نماز کو کیسے ادا کرنے والے بن جائیں۔ اب تبلیغ کیا ہے
کہ ہر مسلمان 100% نمازی بنے، اور پھر نمازی نہ بنے بلکہ ایسا نمازی بنے کہ اپنے نماز کے ذریعے اپنے سارے مسائل حل کروائے، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، نماز کے ذریعے حل کروائے، ایسی نماز بنائے، ایسا یقین بنائے نماز کا، اور ایسی نماز سیکھے۔ یہ نہیں کہ بس اب بچپن میں جو نماز سیکھی، جیسے وضو استنجا سیکھا بس چل رہا ہے، اور جیسے جناب نماز سیکھی وہی چل رہی ہے 55 تک اور بڑھاپے تک۔ اس کی حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو 60 سال کی نمازیں لے کر آئیں گے، لیکن ایک بھی نماز ان کی قبول نہیں ہوگی اور منہ پر دے کے مار دی جائے گی۔ اور بعض نمازی ایسے ہوں گے جو نماز سے فارغ ہوں گے، نمازیں ان کے لیے بددعائیں کریں گے، اور بعض نمازی ایسے ہوں گے جو نماز پڑھیں گے لیکن نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ ایسی نمازوں سے ہمیں بچائے۔ تو وہ نمازیں پڑھنی ہیں ہم نے، پھر نمازوں کے اندر جو چیزیں ہیں سیکھنے کی ان کو سیکھنا ہے ہم نے، تاکہ ہماری نماز جاندار بنے، اور ان نمازوں کے ذریعے پھر اپنے اپنے مسائل حل کریں۔ نماز شروع ہوتی ہے جسم کی طہارت سے، استنجے سے، اور جسم کو پاک کرنے سے، یہاں سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہمیں طریقہ آنا چاہیے کہ استنجا کیسے کرنا ہے ہم نے، غسل کیسے کرنا ہے ہم نے۔ پھر نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کا ایک اعلیٰ درجہ ہے سیکھنے کا، اور ایک اس کا ادنا درجہ ہے۔ تو ادنا درجہ کم از کم یہ ہے کہ فقط ہمیں الفاظ آتے ہوں، قرآن پاک کے الفاظ کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے جماعتوں میں نکل کر تجوید کے حلقے لگائے جاتے ہیں، اور آخری 10 صورتوں کی تجوید کرائی جاتی ہے، تاکہ یہ 10 صورتیں تو کم از کم ہر مسلمان کی ٹھیک ہو جائیں، جس سے وہ اپنی نماز کو صحیح ادا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن تو پڑھ رہا ہو اور کفر کی حدوں کو چھو رہا ہو۔ کیوں کہ اس کے زیر زبر کے بدلنے سے، اس کے مخارج کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، اور زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، اور انسان پڑھ قرآن رہا ہے اور قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے، اور پڑھ قرآن رہا ہے اور کفر کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ یہ اس لیے یہ ادنا درجہ بتایا ہے کہ کم از کم ہر مسلمان قرآن کی آخری 10 صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، یہ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ سیکھے، الفاظ اس کے صحیح ہوں، مخارج اس کے صحیح ہوں، بڑے قاف کی جگہ چھوٹا قاف نہ پڑھ دے، قا کی جگہ تا نہ پڑھ دے، ہا کی جگہ ہا نہ پڑھ دے، کیونکہ ان کے آپس کے ملا دینے سے، یعنی ان کو غلط بلط کرنے دینے سے مطلب بدل جاتا ہے، اور بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ نماز کا حصہ ہے ہمارا۔ نماز کے اندر پھر جو تسبیحات پڑھنی ہیں وہ بھی ہماری صحیح ہوں، تسبیحات کا پڑھنا، سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ، رکوع کے اندر جو پڑھنی ہے وہ آرام آرام سے، ترتیل سے، تسلی سے پڑھنا۔ پھر نماز کی ظاہری حالت وہ بھی ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، قیام کیسے ہو، رکوع کیسے ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں نگاہیں کہاں ہوں۔ تبلیغ اس چیز کا نام ہے کہ یہ ساری چیزیں عملی طور پر ہماری زندگی میں آ جائیں۔ پھر ایسی نماز پڑھ کر جو انسان اللہ سے دعا مانگے گا تو منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ اس کا کام بنا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی کی جو ضرورت ہو، چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، کسی انسان سے متعلق ہو یا براہ راست اللہ سے متعلق ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے وضو کرے، اور پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ، ضرورت کی نماز پڑھے، اور پھر سلام پھیر کر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزارش کرے۔ عرض گزارش کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور پھر حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم
یہ دعا ہے تھوڑی سی لمبی. فضائل نماز صفحہ نمبر 302 پر لکھی ہوئی ہے دعا، جس کو دیکھنی ہے وہ دیکھ لے. فضائل نماز صفحہ نمبر 302 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. یہ دعا پڑھ کر اللہ سے اپنی مراد مانگے، اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ اس کی ضرور حاجت اور مراد کو پورا کرے گا. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہمیں 24 گھنٹے کے ایسے ایسے علوم جو ہمارے متعلق ہیں، پورے دین کا عالم بننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. ہاں، کسی علاقے کے اندر اگر کوئی بھی عالم نہیں تو سب گناہ گار ہوں گے، اگر ایک دو ہیں تو سب کی طرف سے کفایت کر جائیں گے. یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ ہم دین کے، پورے دین کے عالم بنیں، قرآن و حدیث کو ہم یعنی جاننے والے بنیں. جو خوش قسمت سعادت مند لوگ یعنی بن رہے ہیں یا نیت ارادے ہیں ان کے، اللہ ان کے ارادوں کو قبول کرے اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے شعبوں کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. مثلا ایک آدمی تجارت کرتا ہے، اس کو تجارت کا علم ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے تجارت کرنی ہے جو اسلام کے عین مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ میں تجارت تو کر رہا ہوں لیکن وہ تجارت جو ہے نا وہ مجھے کہیں اور لے کے جا رہی ہے، یہ حرام کی طرف لے کے جا رہی ہے. اگر وہ اپنے شعبے کا علم نہیں سیکھے گا تو وہ لا محالہ خود بخود حرام میں مبتلا ہو جائے گا. ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، اب اس کو ملازمت کے احکامات سیکھنے چاہیے. اگر وہ ملازمت کے احکامات نہیں سیکھے گا تو پھر کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. ایسے ہی ایک آدمی جو ہے وہ زراعت پیشہ ہے، ذمہ دارہ کرتا ہے، اس کو زراعت کا علم حاصل کرنا چاہیے. تو ہر شعبے کا علم ہمیں ہو، 24 گھنٹے ہم نے کیسے گزارنے ہیں یہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے. تو میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، اس کے ساتھ پھر ہم ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارا اعلیٰ درجہ ہے. اس کو صفت احسان کہتے ہیں. اور اگر یہ کیفیت ہماری نہیں بن پا رہی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو آخری درجہ یہ بتایا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ آخری درجہ ہے. اس دھیان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا. اب ہم خود سوچیں، جب اس کیفیت کے ساتھ ہم اپنے 24 گھنٹے گزاریں گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ انسان خود سوچیں، ہم فیصلہ کریں کہ ایسا انسان جو ہر آن ہر گھڑی اللہ کو اپنے سامنے پا رہا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا یہ انسان کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ جتنی برائیاں، جتنے خرابے اور جتنی یہ الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ اللہ سے بے دہانی کا نتیجہ ہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس کا احساس ہی نہیں ہے. چور چوری میں لگا ہوا ہے، ڈاکو ڈاکے میں لگا ہوا ہے اور دوسرے دیگر کام الٹے سیدھے کرنے والے لگے ہوئے اپنے کاموں کے اندر. احساس ہی نہیں ہے. اس دھیان کو حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں بھئی کسی ایک وقت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. ہم کو آدھا پونا گھنٹہ نکالیں اللہ کے پاس بیٹھنے کے لیے. تنہائی میں بیٹھیں، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. فرمایا یہ کلمے یہ عرش پر پہنچتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، فرمایا یہ زمین و آسمان کے خلا کو ثواب سے پر کر دیتا ہے اور عرش سے نیچے ان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ عرش پر پہنچتے ہیں یہ کلمے. کتنے سیدھے سادے کلمے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. فرشتوں کی یہ خوراک ہے، اسی کی برکت سے جو ہے نا پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. صبح ہم کم از کم
ایک تسبیح اس کی پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ استغفر اللہ بھی کہہ دیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ اپنے دور میں تبلیغ کا کام کرنے والوں کو یہ فرماتے تھے، بھئی یہ صبح ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، اور اس کا طریقہ بتلاتے تھے، فجر کی سنتیں پڑھ کر فرضوں سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لے، اس میں بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے۔ اور درود پاک کی کثرت اور استغفار کی کثرت اور دیگر مسنون دعاؤں کا اہتمام، صبح و شام کی مسنون دعائیں، ایسی پیاری پیاری دعاؤں کا اہتمام کرنا جس میں اللہ نے ہمارے لیے، یعنی یہ محفوظ قلعہ ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے ہماری حفاظت ہوگی، ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ روزی دی جائے گی، ان دعاؤں کے ذریعے ہمارے سارے کام بنیں گے، ان دعاؤں کے ذریعے ہمارے سارے مسائل حل کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح یہ ایک مرتبہ پڑھ لے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کتنے سادہ الفاظ ہیں، چھوٹے سے کلمہ ہے یہ، لیکن اس کے فضائل میں بتایا کہ اللہ اس دن شیطان سے، ساری مکروہات سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کو اس دن بہترین روزی سے نوازا جائے گا ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ اور جو شخص یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اصبحت منک فی نعمت وعافیت وستر فاتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو صبح یہ 3 مرتبہ پڑھ لے اور پھر شام وہ 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس دن اس پر دنیا آخرت کی ساری نعمتیں، ساری عافیتیں مکمل فرما دیں گے۔ ایک دعا نہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ مومن کا ہتھیار مسنون دعاؤں کی کتاب، اس کے اندر یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہر مسلمان، تبلیغ کیا ہے کہ ہر مسلمان ان دعاؤں کو پڑھنے والا بنے، صبح و شام ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنے، تاکہ اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے، اس کے سارے کام بنیں، اس کے سارے مسائل حل ہوں، اس کی ساری پریشانیاں دور ہوں۔ فرمایا مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں انہی عربی الفاظ کے اندر، جن الفاظ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ ہم بھی دعاؤں کو پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھیں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، 100 دفعہ پڑھیں گے، یاد ہو جائیں گی۔ اللہ کی شان ہے۔ ابھی فرما رہے تھے رائے گڑھ میں ہمارے ایک بزرگ، جہاں اور بہت سارے عذاب آئے ہوئے ہیں اس وقت، اور ان کو عذاب سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں، بڑے مصائب ہیں، پریشانی ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑا عذاب اس وقت ہم پر مصروفیت کا ہے، کہ ہر آدمی مصروف ہو گیا، ہر آدمی مصروف ہو گیا۔ بتاؤ، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دعائیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، گشت کے لیے وقت نہیں ہے، سروزے کے لیے وقت نہیں ہے، چلے 4 مہینے کے لیے وقت نہیں ہے، ملکوں میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم مصروف ہیں، ہم مصروف ہیں۔ پھر فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزیاں آسمانوں پر ہیں اور اس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ بتاؤ، اللہ کے یہ وعدے ہیں۔ اب جو وعدے اللہ نے کیے ہوئے ہیں وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں، اور دنیا کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جس کام اور مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے بھیجا گیا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہو گیا ہوں، میں مصروف ہوں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سوچو ابھی موت آئے گی، کیا بنے گا میرا؟ تو تبلیغ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے عمل میں آئیں، یقین ہمارا بدلے، طریقے ہمارے بدلیں، اور ہم سنت کے مطابق 24 گھنٹے گزارنے والے بنیں، اللہ کے دھیان والی زندگی گزاریں، اور اپنے معاملات اور اخلاق کو سنت کے مطابق لائیں، حقوق کی ادائیگی کریں۔ جو حق میرے ذمے ہے وہ حق میں ادا کرنے والا بنوں۔ آج عدالتیں بھری پڑی ہیں،
کیا مقدمات ہیں وہاں پر، کیا مقدمات چل رہے ہیں وہاں پر؟ وہ میرا کھا گیا، وہ میرا کھا گیا، وہ میرا کھا گیا، اس نے میرا پیسہ کھا لیا، اس نے میری زمین دبا لی، اس نے میرا حق کھا لیا. ساری عدالتیں بھری پڑی ہیں انہی مقدمات کے اندر. ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں آپ کو سننے میں آئے گا جو یہ کہتا ہو میں نے حق دینا ہے، یہ لیتا نہیں. اپنے حقوق کے مطالبے ہیں، حق دینا کوئی نہیں چاہتا. تبلیغ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنا حق ادا کرے، اس کے ذمے کسی کا حق نہ رہے. ہر بندہ اس کو سوچے. آج دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں. تبلیغ یہ ہے کہ نہیں، ہر مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تبلیغ یہ ہے کہ میں نے صحیح ہونا ہے، میں نے اپنے یقین کو بدلنا ہے، میں نے اللہ کے سارے حکم پورے کرنے ہیں اور میں نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں. جب یہ معاشرہ بنے گا تو یہ محبت والا معاشرہ بنے گا. پھر یہ افراتفری نظر آئے گی جو اس وقت نظر آ رہی ہے. پھر امن، چین، سکون، اطمینان، عافیت، برکت. آج برکت کو تو بھول ہی گئے ہم کہ برکت کسے کہتے ہیں. حاجی صاحب ایک قصہ سنایا کرتے تھے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. فرماتے تھے دو بھائی تھے، ایک ان کے والد صاحب تھے. تو ایک بھائی کہنے لگا برکت کے نام پر قصہ سنایا کرتے تھے. ایک بھائی دوسرے کو کہنے لگا کہ والد صاحب کی خدمت وہ کرے جو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہ لے. یہ ایک بھائی نے کہا والد صاحب کی خدمت وہ کرے جو ان کے فوت ہونے کے بعد جو ان کا ترکہ ہوگا، جو ان کی وراثت ہو، اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا جو خدمت کرے گا. کہنے والے نے کہا میں نے یہ بات کی ہے، مجھے یہ قبول ہے، میں یہ کرتا ہوں. دوسرے نے کہا ٹھیک ہے، تم نے کہا تم ہی کرو. یہ کیا ہوئی، خدمت بھی کریں اور وراثت میں جو کوئی حصہ بھی نہ ملے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے. کہنے والے نے کہا بات طے ہو گئی اور وہ خدمت میں لگ گیا. بیٹا کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ اللہ کا امر آیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب شرط کے مطابق اس کو ایک پیسہ نہیں ملا، وراثت ساری بھائی لے گیا اور یہ خالی ہاتھ بیچارہ. یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی. ایک دن خواب آیا اس کو. خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے 100 اشرفیاں پڑی ہیں. اشرفی سونے کی ہوتی ہے، پونے تولے کی. 100 اشرفیاں کتنی ہوں گی یہ اندازہ لگا لیں. ایک اشرفی پونے تولے کی ہوتی ہے. فلاں درخت کے نیچے 100 اشرفیاں پڑی ہیں، وہ لے لو، اپنی ضرورتیں حاجتیں پوری کرو، خوب صدقہ خیرات کرو، خوب لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، بڑی رقم ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ سوتے ہوئے بھی ہوش میں ہوتے ہیں. اور ہماری کیا حالت ہے کہ ہم جاگتے ہوئے بھی کوئی پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، رگڑ جاؤ سب کچھ، شاباش دیکھی جائے گی. اور وہ سوتے سوتے پوچھتا ہے اس سے خواب میں ہی، اس میں برکت ہے کہ نہیں یہ بتا. اس کو خواب میں وہ کہتا ہے اس میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہیں وہ، سوری 100 اشرفیاں، اس میں برکت نہیں ہے. اب نیند سے بیدار ہوتا ہے، خواب اس کو یاد ہے. اپنی بیگم سے کہتا ہے بیگم صاحب آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اہلیہ محترمہ سے. بیگم بیچاری عورتیں ویسے کمزور ہوتی ہیں، وہ اتنی اللہ والی نہیں تھی جتنا یہ اللہ والا تھا. تو پھر اس نے کہا پھر کیا کیا؟ کہ میں نے کہا اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا برکت نہیں ہے اس میں. پھر کیا؟ میں نے انکار کر دیا، میں نہیں لینی وہ اشرفی ہیں. وہ اہلیہ کہتی ہے اللہ کے بندے، وہ خواب کی چیز ہے، وہ جا کے دیکھ تو صحیح وہ ہے بھی کہ نہیں. اس نے کہا نہیں جانا بھی نہیں ادھر ہے، کیونکہ وہ برکت ہی نہیں ہے اس میں. نہیں گیا. سارا دن گزر گیا، رات ہو گئی، دوبارہ سویا. اب دوبارہ خواب آیا. کوئی خواب میں کہہ رہا ہے 50 اشرفیاں پڑی ہیں وہی لے لو. اور پھر وہی پوچھتا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ برکت؟ وہ کہتا برکت نہیں ہے اس میں. کہتا میں نہیں لیتا. صبح اٹھتا ہے،
بیگم کو حال سناتا بھی آج دوبارہ خواب آیا مجھے. وہ کہتے اللہ کے بندے تو برکت کو رو رہا ہے, یہاں فاقے پڑے ہوئے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے ہمارے, جا لے کر آ. کہا نہیں میں نے نہیں جانا کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے. اللہ کی شان ہے, سارا دن گزر جاتا ہے, تیسرا دن آ جاتا ہے. اب وہ دوبارہ خواب آتا ہے اس کو تیسرے دن. وہ کہنے والا کہتا ہے کہ ایک اشرفی پڑی ہے, ایک اشرفی. وہ پوچھتا ہے برکت ہے اس میں؟ کہتا ہاں اس میں برکت ہے. تو کثرت میں نہیں گیا. تو آج ہماری دوڑیں کہاں لگ رہی ہیں؟ برکت میں یا کثرت میں؟ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وقت ہی نہیں مل رہا نمازوں کے لیے, دین پر چلنے کے لیے, قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. بتاؤ, سب سے بڑی سفارش قرآن کی ہوگی قیامت کے دن, نہ کسی نبی کی ہوگی نہ کسی فرشتے کی ہوگی. اب اس کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے, کیا رویہ ہے, کتنا پڑھتے ہیں, کتنا سمجھتے ہیں, کتنا عمل کرتے ہیں قرآن پر, کتنا وقت دیتے ہیں قرآن کو روزانہ. ہم پڑھے ہوئے ہیں کمانے کے چکر میں. اب وہ اٹھتا ہے صبح, حال سناتا ہے بیگم کو, کہنا بھی وہ ہاں, کہتا اس میں برکت ہے. بھاگا بھاگا جاتا ہے وہاں پر. وہ درخت جو اس کی نشاندہی کی وہاں دیکھتا تو واقعی ایک اشرفی بڑی بھی ہوتی ہے, اور وہ اس اشرفی کو اٹھاتا ہے اور واپس آ رہا ہوتا ہے گھر. راستے میں دل چاہتا ہے بھی یہ مچھلی بک رہی ہے, مچھلی لیتے ہیں اس سے, یا کچھ اس سے کچھ پیسوں کی مچھلی لیتا ہے وہ, اور وہ گھر آتا ہے, مچھلی کو یعنی بناتا ہے, کاٹتا ہے, اس کا پیٹ چاک کرتا ہے. تو جب اس کو بناتا ہے, اس کا پیٹ چاک کرتا ہے, تو اس میں سے 2 موتی نکلتے ہیں, موتی اس کے مچھلی کے پیٹ میں سے. دیکھتا ہے بڑے خوبصورت موتی ہیں یہ, سنبھال لیتا ہے اس کو, دیکھنے میں بڑے قیمتی موتی لگتے تھے وہ. خیر وہ کھانا وانا کھا کر ایک موتی لے کر جو ہے نا, وہ اس وقت کا جو بازار وہاں پر جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھی یہ موتی ہے میرے پاس, یہ ہیرا ہے, اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں. تو اس وقت کے جوہری جو وہ بھی اللہ والے ایماندار لوگ تھے, تو وہ جوہری اس کو دیکھتا ہے ہیرے کو, موتی کو, کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ یہ موتی بڑا قیمتی ہے, ہیرا بڑا قیمتی ہے, اور اس کی قیمت اس بازار میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس کی قیمت وقت کا بادشاہ دے سکتا ہے. وہ وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. بادشاہ جب وہ اس کے سامنے حاضری ہوتی ہے, کہتے ہیں میرے پاس یہ لال ہے, یہ موتی ہے, یہ ہیرا ہے. اب وہ بادشاہ جب اس موتی کو دیکھتا ہے, بڑا پسند آتا ہے, بڑا ہیرا, بڑا قیمتی ہے یہ لال, تو وہ وزیر خزانہ کو حکم کرتا ہے کہ اس موتی کے بدلے 25 خچر بورے سونے کے بھر کر اس کو دے دو. یہ کھوتوں پر, گدھوں پر, یہ دیکھا نا, یہ شہروں کے اندر یہ مٹی ڈھورے ہوتے ہیں, جو جہاں پر ریڑیاں ٹرالی ورائی نہیں جا سکتی, وہ گلیوں کے اندر وہ کھوتے جا رہے ہوتے ہیں, گدھے جا رہے ہوتے ہیں, کھچر جا رہے ہوتے ہیں, مٹی ڈھورے ہوتے ہیں, اس میں بورے رکھے ہوتے ہیں, بورا. وہ 25 خچر سونے کے بھر کر اس کو اس موتی کے بدلے میں دے دو. اب وہ لا رہا ہے, کھڑا کے دیکھو, یہ ہے برکت جس کو میں تمہیں کہہ رہا تھا. اللہ والی تو 100 اشرفی بے برکتی کو رو رہی تھی, یہ اب اس برکت کو میں کہہ رہا تھا. 25 خچر سونے کے بھر کر لے آیا اس کو ایک موتی کے بدلے میں. ابھی ایک باقی ہے. کچھ دنوں بعد وہ بادشاہ کو خیال آتا ہے یہ تو ہیروں کی جوڑی ہوتی ہے, لال کی یہ جوڑی ہوتی ہے, اکیلا نہیں ہوتا یہ ہیرا ہے. وہ دوسرا کدھر ہے اس کا ہیرا؟ وہ وزیر خزانہ کو بلا کر پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس سے پوچھو جو لے کر آیا تھا پہلے. اس کو بلایا جاتا ہے. اس نے کہا ہاں بھائی کدھر ہے دوسرا ہیرا؟ اس نے کہا ہے, موجود ہے, وہ بھی دو ہمیں. نہیں وہ نہیں بیچنا ہم نے, ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ابھی تو یہ 25 ہمارے پاس سونے کے بھورے پڑے ہیں, نسلیں کھائیں گی ہماری, اس کے بعد دیکھا جائے گا, پھر دیکھیں گے. بادشاہ کہتا نہیں وہ دینا پڑے گا آپ کو, ہم حکم کرتے ہیں آپ کو, وہ دینا پڑے گا آپ کو. اس نے کہا اچھا ایسا حکم ہے تو پھر ہماری بھی شرط ہے, پہلے ضرورت ہمیں تھی, قیمت آپ نے لگائی تھی, اب ضرورت آپ کو ہے, قیمت ہم لگائیں گے. اس نے کہا منظور ہے. بادشاہ کہتا ہے ڈبل لوں گا, ڈبل. کتنے لوں گا؟ ڈبل. 50 خچر لوں گا سونے کے. بادشاہ کہتا دو. بھی بادشاہوں کا شوق ہوتے ہیں, ان کے پاس دولت کی کہاں کمی. 50 خچر بھر کر سونے کے آ رہے ہیں. یہ ہے برکت کا نظام. تو میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, تبلیغ کیا ہے؟ ایمان اور عمل والی زندگی پر آئیں, برکت ہوگی. اللہ جان میں برکت دے گا, مال میں برکت دے گا, چیزوں میں برکت دے گا. آج اس برکت سے محروم ہو چکے ہیں, کثرت کی طرف جا رہے ہیں, پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی, اور پھر بھی رو رہے ہیں ہم, شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا. تو میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں,
یہ ساری کارگزاری کس لیے ہے؟ اس سے ہم کچھ نہیں چاہتے، نہ بابا چاہتے ہیں، نہ ہم اس سے کوئی مرتبہ چاہتے ہیں، نہ ہم اس سے کوئی اور دنیا کی چیز چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس ساری کارگزاری کا، اس ساری نقل و حرکت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ساری دوڑ دھوپ کا، سارا آنا جانے کا مطلب خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو. ہم کیوں عبادات میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں تبلیغ میں جا رہے ہیں؟ کیوں گشت کر رہے ہیں؟ کیوں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ کیوں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیوں اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ مطلوب اور مقصود ہے. اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارا نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے جن کا مقصود ہی کچھ اور تھا. اللہ مقصود نہیں تھا، اللہ کو نہیں چاہتے تھے، دنیا چاہتے تھے، عہدے چاہتے تھے، ڈگری اور منصب چاہتے تھے، پیسہ چاہتے تھے، حکومتیں چاہتے تھے. سب سے پہلے یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تفصیل ہے اس کی پوری حدیث کے اندر. وہ صحابی جس نے یہ حدیث بیان کی ہے 7 دفعہ بے ہوش ہوئے ہیں حدیث کو بیان کرتے ہوئے. اتنی سخت حدیث ہے یہ. ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. للہیت ہو، اخلاص ہو، وجہ عمل اللہ کی رضا ہو. کہ اور ہم کچھ نہیں چاہتے، بس ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ مل جائے. بھائی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم تو یہاں تک گر گئے آج کا مسلمان کہ بیت اللہ میں جا کر بھی اللہ کو نہیں مانگ رہا، بیت اللہ میں جا کر بھی اللہ کے غیر کو مانگ رہا ہے، بیت اللہ کا کپڑا پکڑ بھی اللہ کے غیر کو مانگ رہا ہے. کہ اللہ دنیا دے، دنیا دے، دنیا دے. مانگنا منع نہیں ہے، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مانگنے کا حکم ہے، مانگو، لیکن اس کے لیے سب چیزیں داؤ پہ لگا دو. دین داؤ پہ لگ جائے، نمازیں داؤ پہ لگ جائیں اور سارا دین داؤ پہ لگ جائے اور میں دنیا کمانے میں لگا ہوا ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے. موت آئے گی اور ان قریب آنے والی ہے. یہ خواب ہے، خواب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خواب کی زندگی ہے ہماری. موت آئے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی. اللہ نے ہماری خواہشات رکھی ہمارے اندر لیکن یہ اس دنیا میں پوری کرنے کے لیے رکھی. اللہ نے یہ خواہشات رکھی ہیں، آخرت میں پورا کرنا ہے. اس کو جنت بنائی ہے، اس کے لیے بڑی تفصیل ہے. اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے ہماری خواہشات پورے کرنے کے لیے. سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا انسان سزا بھگت کر جہنم میں پڑا ہوا ہوگا. تفصیل ہے اس کی بڑی. نشاندہی بھی اللہ کریں گے، فرشتوں کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. وہ اللہ نشاندہی کریں گے فلاں چٹانوں کے نیچے پڑے ہیں، وہ اٹھاؤ. اور فرشتے ان کو اٹھائیں گے، جھاڑیں گے، سانپ بچھوں سے ان کو لپٹے ہوئے ہوں گے، آگ میں جل جل کر کالے سیاہ ہوئے ہوں گے، اور ان کو آبی حیات میں غسل دے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ ان سے دلداری کہے گا اے میرے بندو بڑی سزا کاٹی ہے، بڑی جیل کاٹ کر آئے ہو، بڑی مار کھا کر آئے ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ تمہیں اتنی بڑی جنت دے دی جائے، جس دنیا سے تم آئے ہو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں دے دی جائے. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ، آپ اللہ ہو کر، رب ہو کر ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے. جاؤ فرشتوں ان کو اتنی بڑی جنت دے دو، جس دنیا سے آئے ہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دو. اس میں 10 امریکہ ہوں گے، 10 جاپان ہوں گے، پوری دنیا کے 250-300 ملکوں کو 10 گنا بڑا کر دیا جائے تو کم از کم یہ جنتی سب سے آخر میں جانے والا اس کو جنت ملے گی. اور اس کے اندر اس کا جو گھر ہوگا، اس کا محل ہوگا، اس کے 70,000 کمرے ہوں گے. ہر کمرہ اتنا بڑا کہ 70,000 دروازے ہوں گے. ہر دروازے پر 70,000 فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوں گے اور اس کا استقبال کریں گے. اور 4 قسم کے اللہ اس کو دریاؤں کا مالک بنائے گا. یہاں تو دنیا میں صرف پانی کا ہی دریا دیکھا ہے نا ہم نے. جنت میں دودھ کا دریا بھی ہوگا، شہد کا دریا بھی ہوگا، شرابن طہورا، پاک شراب. دنیا کی شراب ناپاک ہے، پلید ہے. جیسے پیشاب اور پخانہ پلید ہے، ایسے اس کو پلید کہا گیا ہے. جس برتن میں شراب ڈالی جائے گی وہ برتن دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا. اتنی غلیظ چیز ہے یہ. اور جنت کی شراب پاک شراب ہے. شراب کا دریا، شراب، پاک شراب کا دریا اور صاف پانی کا دریا. ان 4 دریاؤں کا اللہ اس کو مالک بنائے گا.
آج تک دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہو جس نے دعویٰ کیا ہو یہ دریا ستلج میرا ہے. کیوں جی؟ ہے کوئی بندہ دعوے دار کہ یہ راوی میرا ہے، یہ چناب میرا ہے، یہ سندھ میرا ہے؟ جنت میں دریاؤں کی اللہ اس کو مالک بنائے گا، اور وہ ایسی ملکیت نہیں ہوگی کہ دریا اگر سیلاب کی شکل میں آ جائے تو ہم سب بے بس ہو جائیں. وہ اس کے قبضے میں ہوں گے، دریا اس کے کنٹرول میں ہوں گے. جس طرف چاہے گا اس کا رخ پھیر دے گا، جس طرف چاہے گا اس کے اشارے سے مڑیں گے. اللہ اس کو ایک چھڑی عطا فرمائیں گے، اس چھڑی سے اشارہ کرے گا، جس طرف چاہے گا اس دریا کا رخ پھیر دے گا. دنیا میں یہ ناممکنات میں سے ہے کہ دریاؤں کے رخوں کو پھیرنا، لیکن جنت میں سب سے آسان کام اس کا یہ ہوگا کہ دریاؤں کے رخوں کو پھیر دے گا. ایسی تفصیل ہے اور ایسی زندگی اللہ نے دی ہے. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ ساری زندگی ہمیں مل جائے، دنیا بھی برکت والی بن جائے اور قبر بھی ہماری جنت کا باغ بن جائے. میدان حشر کا جو دن ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا، وہ بھی ہمارا بقدر 2 رکعت سنت فجر کے برابر کر دیا جائے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پل صراط جو بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، اس میں سے بجلی کی طرح پار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کی جگہ جنت میں چلے جائیں. ان ساری کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ یہ محنت ہے، وہ ذمہ داری ہے. یہ اس میں لگنا ہے اور دوسروں کو لگانا ہے، اس میں لگنا ہے دوسروں کو لگانا ہے. صرف ثوابی کام نہیں ہے، ثواب نہیں، بلکہ ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا، اور آپ کی برکت سے یہ ذمہ داری، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا کام کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اور یعنی یقین کے ساتھ بلاتا ہوں کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. میرا بھی یہ کام ہے اور میرے جتنے ماننے والے ہیں سب کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. ادعو الی اللہ سے پورے دین کی طرف بلانا ہے، 100% قرآن اور حدیث پر کی طرف بلانا ہے. تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اب تک میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آج گزارش ہے کہ کوئی بھائی بھی اٹھ کر نہ جائے. انشاءاللہ نماز یہاں بھی ہوگی اور اللہ کے راستے کی نماز ہوگی، اور کروڑوں گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا ہمیں. تو اس لیے سارے بھائی جم کر جیسے بیان سنا ہے آخر تک مطالبے تک بیٹھیں، اور پھر جب آخر میں اعلان ہو کہ اب موضوع نماز کی تیاری کریں، اور پھر نماز پڑھیں، اور پھر نماز کے بعد جو کتاب کا عمل ہو، اور پھر رات کا قیام بھی یہاں پر ہو، اور صبح اشراق تک کا ہمارا یہ عمل ہے شب جمعہ کا. سارے بھائی یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ پورے عمل میں شریک ہونا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داری ہماری اب پورے عالم، پوری انسانیت کی ہے. اب ساری انسانیت 250-300 ملکوں کے اندر یعنی بس رہی ہے، وہاں تک ہم نے جانا ہے. حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بھائی چھوٹی سی تو دنیا ہے، ایک چکر تو ساری دنیا کا لگا کر آ جاؤ نا. بتاؤ، ایسے کہتے جیسے ایک چکر ہم بہاولپور کا لگا کر آ جائیں، تو مشکل ہے کہ بہاولپور کا چکر لگا کر آنا. تو ایسے بھائی ہم پورے عالم، پوری دنیا کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے پورے عالم، پوری دنیا میں جانا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کے اس دور میں میرے آپ کی طرح انسان وہ دنیا میں اس وقت موجود ہیں جنہوں نے 100 ملکوں کے سفر کر لیے، 150 ملکوں کے سفر کر لیے، 7 بر اعظموں میں چلے گئے. وہ تو کیوں بھائی، اللہ صرف ہونی کا ہی ہمارا بھی ہے، ہم بھی جا سکتے نہیں جا سکتے؟ نیت کی بات ہے، عزم کی بات ہے، ارادے کی بات ہے. اب پوری دنیا میں، پورے عالم میں جانے کی سب کی نیت ہے. کس کس کی نیت ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. اب یہ سارا مجمع تو وہ بیٹھا ہے جن کے 4 معنی لگے، کیونکہ 4 مہینے والا مجمع تو ہمارا گیا ہوا وہاں پر جوڑ پر. تو ملکوں میں جانے کے لیے پھر سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ تو تیار ہے پھر اس کے لیے نقد. شب جمعہ تو نقد کا ارادہ ہے نا، تو ہمت حوصلے سے فرمائے کہ 4 مہینے نقد کون تیار ہے؟ پورے عالم، پوری دنیا میں جانے کی نیت سے 4 مہینے ہم نے لگانے ہیں انشاءاللہ. نقد بتائیں کون تیار ہے؟
جی ہمت اور حوصلے سے فرمائیں. نقد. یہ لائٹ چلا دو. اور بھائی